السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد پارٹ 4۔ اپنی کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم افریقہ کے حد و حال کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت افریقہ میں کون سی عوام آباد تھی اور سب سے پہلے کس مسلمان مجاہد نے افریقہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اصل میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 41 ہجری میں حضرت عقبہ نے افریقہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور یہاں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا، حتیٰ کہ 51 ہجری تک یہی وہاں پہ حکومت کرتے رہے اور 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ انہیں وہاں پر ہی حاکم بنایا اور وہاں سے ہی اسلام کے لیے فتوحات کا آغاز کرنا جاری رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام افریقہ کو وہ فتح کر کے وہاں پر عالم اسلام کا پرچم لہرائیں، کیونکہ افریقن قوم زیادہ تر خانہ بدوش تھی، کیونکہ اس وقت عرب بھی خانہ بدوش تھے، اس لیے وہ خانہ بدوش افریقہ والوں کو بخوبی جانتے تھے اور ان کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اگرچہ رومیوں نے کچھ ساحلی علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود افریقہ کے اوپر بربر قوم کی حکومت تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں اس کے اوپر حملہ کیا تو بربر نے افریقہ کو بچانے کے لیے دفاع کا حملہ کیا، لیکن پورے 10 سال حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے افریقہ میں فتوحات حاصل کرتے رہے اور بالآخر خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر نے پورے افریقہ کو فتح کر لیا اور طارق بن زیاد کو اپنا غلام بنا لیا، جو کہ ہم پیچھے پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ بن نصیر کس طرح افریقہ کی طرف مائل ہوا اور کون کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور طارق بن زیاد کو 12,000 کا لشکر دے کر اور اپنی پیچھے پوری امداد کا وعدہ کر کے افریقہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔